نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مکرم و معظم سید السادات حضرت سید عنایت کریم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قبلہ پیر سید عامر علی شریفی صاحب اور میرے محترم مولانا تنویر اتاری صاحب، پتہ چلا کہ علیل بھی تھے لیکن علالت کے باوجود جلوہ فگن، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحت عطا فرمائے، اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اہل بیت اطہار کی عظمت و شان اور مرتبہ و مقام کہنے اور سننے کا موقع بھی عطا فرمایا اور جذبہ بھی عطا فرمایا۔ بے شک رب کائنات جن کو توفیق دیتا ہے وہی ان راہوں پہ چلتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سیر و تفریح اور لہو و لعب کے بہت سے اور پہلو کھلے ہیں، لیکن اگر دیگر چیزوں کو چھوڑ کر اور دلچسپیوں سے منہ موڑ کر یہ جمع غفیر یہاں اس محفل میں موجود ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی توفیق کی بات ہے۔ حضرات مکرم، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے محروم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں، اس سے کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، لیکن اس نے ایک سنت قائم فرمائی ہے۔ عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ السلام سے نسبت کے صدقے میں ہے، اور یہ صرف زور بیان نہیں ہے، صرف جوش خطابت نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو،
غور کیجئے کہ اس نے نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر روزے دار ہو، اور نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو. اس نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو. اور یہ ہر ایک جانتا ہے کہ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا. تو پیغام یہ پوشیدہ تھا کہ تم سے اگر سب سے بہتر ہو تو اپنے کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں ہو، میرے محبوب کی غلامی کی نسبت کے صدقے میں ہو. اور اگر یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، شب معراج کے حوالے سے آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے کہ جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل امین کھڑے ہیں. تقدم یا جبریل. جبریل ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا تھا، قدم قدم پہ شانہ بشانہ ساتھ تھے. اب رفتار تھم گئی، قدم ٹھٹک گئے، رک گئے، کھڑے ہو گئے، چلو نہ آگے. عرض کی آقا میری حد اور بس تک تو یہیں تک تھی. فرمایا اچھا جبریل تم آگے نہیں جا سکتے، مجھے تو جانا ہے، تو چلو پھر کوئی حاجت ہو بیان کرو. عرض کی آقا میری حاجت ہے کیا کہ جب کل قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت مل جائے کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے. یہاں پر بھی غور کیجئے کہ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ آقا جب آپ کی امت کے ازکیاء، اصفیاء، عارفین، کاملین، ائمہ مجتہدین، شیوخ الحدیث و تفسیر، جب یہ مقدس برگزیدہ ہستیاں گزرنے لگیں تو تب مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت ملے. نہیں، آقا جب آپ کی امت گزرنے لگے، پتہ یہ چلا پل صراط پہ بھی راستہ ملے گا تو اپنی کسی عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں، سرکار کی غلامی کے صدقے میں ملے گا. حضرات مکرم، بات چھڑی ہے تو ایک بات ذرا کہتا چلوں. میرا ذہن بھی خوب ہے، اگر مگر چوں چرا سوال و جواب کے پھیر میں رہتا ہوں. جب یہ سنا کہ جبریل نے کہا کہ میری یہ حاجت ہے تو میں کشمکش میں پڑ گیا، مولا یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ اگر کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ہمارا. اگر جبریل نے اس کو اپنی حاجت قرار دیا ہے تو لگتا ہے کہ تکلفاً کہہ دیا ہوگا. بھئی پوچھنے والے کون ہیں؟ آقائے دو جہاں، سرور کائنات، نور مجسم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر جبریل کہہ دیتے کہ نہیں سرکار بڑی مہربانی، میری تو کوئی حاجت نہیں، بہت شکریہ، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جاتی، بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا. اور آقا کریم کی بارگاہ میں تو بہرحال نیاز مندی کرنی چاہیے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے جی سے جوڑ کے من گھڑت، خود ساختہ، سیلف فیبریکیٹڈ ایک حاجت بنا کے پیش کر دی ہے، ورنہ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے، جبریل کی کون سی حاجت ہے؟ لیکن نہیں، میں نے اس کو ایک اور زاویے سے دیکھا. میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر. جبریل نے گویا یہ عرض کی کہ آقا آپ مجھ سے حاجت پوچھ رہے ہیں، مجھے صحت تو نہیں چاہیے، دولت تو نہیں چاہیے، شہرت تو نہیں چاہیے، حکومت تو نہیں چاہیے، میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز. رب کائنات نے جو مجھے مقام مرتبہ عطا فرمایا، نوری مخلوق کا امام بنایا، فرشتوں کا سردار بنایا، بیت المعمور کا خطیب بنایا، مجھے کیا چاہیے؟ آقا مجھے کچھ اور چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، لیکن رب کو راضی کرنا یہ تو مجھ جبریل کی بھی حاجت ہے. اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں، جہاں میری رسائی نہیں ہے وہاں آپ کی پہنچ ہے، آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آقا مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو اگر میں آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا یہ ہم سب کی حاجت ہے. معاف کیجئے بات کہیں سے چلی اور کہیں جا نکلی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عزت دیتا وہ ہے، دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے. یہ قرآن کی مزید گواہی دیکھ لیجئے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی، اور دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، تم جیسی نہیں ہو سکتی. مولا دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، تیرا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی. کیا حسن و جمال میں،
کیا شکل و صورت میں، کیا سیرت و کردار میں، کیا عادات و اطوار میں، کیا زہد و تقوی میں، کیا عبادت و ریاضت میں، کیا امور خانہ داری میں، کیا سلیقہ شعاری میں، کیا سگھڑ ہونے میں، یا حسب نسب میں، کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے۔ قرآن اس حوالے سے وضاحت نہیں کرتا کہ کس حوالے سے دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، صرف اتنا ذکر ہے یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا۔ اگر دنیا کی کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتے نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزت دیتا وہ ہے اور دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ تو ذرا سوچئے، اسی طرح میرے آقا کریم کا فرمان، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ کوئی تاریخ کا طالب علم بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کی جسارت کرے، سرکار آپ نے تو فرما دیا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، لیکن جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ دنیا میں جلوہ فکن تھے، روئے زمین پر تشریف فرما تھے، جب اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، سرکار اس وقت تو مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی مسلمانوں کی، زیادہ سے زیادہ آخر میں جا کر مکے پہ قبضہ ہوا تھا۔ اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ اور بڑی پتلی تھی۔ آپ بھی تو کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے تھے نا، اپنی نالین پاک کو بھی خود مرمت فرماتے تھے، پیبند لگے کپڑے بھی زیب تن فرماتے تھے، جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرماتے تھے، بسا اوقات شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے۔ سرکار یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے، مسلمانوں کو اگر کر و فر ملا تو بعد میں، شان و شوکت ملی بعد میں، جغرافیائی سرحدوں کی وسعت ملی تو بعد میں، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو بعد میں، قیصر و کسریٰ نے مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو بعد میں، اور دنیا نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مانا تو بعد میں، ارے درہم و دینار کے انبار ملے تو بعد میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم یہ سوال کرے، میرے آقا کریم جواب عطا فرمائیں گے، اے میرے غلاموں کو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ فضیلت، یہ شرف، یہ بہتری، یہ کیا درہم و دینار سے ملتی ہے، شان و شوکت سے ملتی ہے، لاؤ لشکر سے ملتی ہے، عظیم الشان سلطنت سے ملتی ہے، یا فتوحات کے سلسلے سے ملتی ہے؟ ارے نہیں، فضیلت اور عظمت تو میری نسبت سے ملتی ہے نا۔ میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ جب ہر قدم پہ یہ پتہ چلے کہ عزت اور عظمت سرکار کی نسبت سے ملتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو سرکار سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی عزت ملے گی۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہیں میرے آقا کریم سے قرب کی کیسی نسبت ہے۔ حضرات مکرم، وہ واقعہ یاد کیجئے، میں معاف کیجئے کوئی باقاعدہ تاریخ کے سیکوینس کے حساب سے نہیں چل رہا، صرف اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر، اور جن دنوں امام عالی مقام یزید کے خلاف نکلتے ہیں، کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہ وقت وہ ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں یزید کے خلاف متوازی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، جب قافلہ حسین کو تحت کر دیا گیا، اس کے بعد یزید نے مکے پر بھی چڑھائی کی۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ ابن زیاد کو حکم دیا یزید نے کہ تم مکے پہ لشکر لے کے چڑھو، تو اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا قسم کھا کے کہ میں قتل ابن رسول اللہ اور کعبے پر چڑھائی کو اس فاسق کے لیے کبھی اکٹھا نہیں کروں گا۔ یعنی ابن رسول اللہ سیدنا امام حسین کو تو میں پہلے قتل کر چکا، اب میں اس فاسق کے کہنے پر ایک اور گناہ کعبے پر چڑھائی کا اپنے ذمے نہیں لوں گا۔ اور یہ کہہ کے ابن زیاد نے معذرت کر لی اور وہ فوج لے کر مکے کی طرف نہیں گیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ جو یزید کے ساتھی ہیں وہ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو آج اگر کوئی یزید کے حق میں کلمہ خیر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابن زیاد سے بڑھ کر یزید کا حامی ہے۔ سیدھا سادہ
نتیجہ تو یہ نکلتا ہے۔ بہرحال جب مکے پر چڑھائی ہوئی اور دنیا جانتی ہے کہ حملہ آور لشکر نے جو کہنے والے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ آگ لگانے والے تیر برساتے ہیں اور غلاف کعبہ کو آگ لگ جاتی ہے۔ وہ غلاف کعبہ جس کا ذرا سا ٹکڑا لینے کے لیے آج لوگ کتنے ترستے ہیں، وہ غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، اور وہ مینڈھا جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینگ کعبے کی چھت پر محفوظ تھے، وہ اس آگ میں وہ بھی بھسم ہو گئے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کعبہ میں شہید کر دیا گیا۔ وہ حرم کعبہ جہاں چونٹی مارنے کی اجازت نہیں، وہاں صدیق اکبر کے نواسے کو شہید کیا گیا، اور پھر ان کی لاش کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کعبے کے صحن میں لٹکا دیا گیا۔ اور لٹکانے والوں کا خیال یہ تھا کہ جب یہ لاش یہ پھولے گی، پھٹے گی اور اس سے تعفن پھوٹے گا تو لوگوں کے لیے حرم کعبہ میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اگر آئیں گے بھی صحیح تو سانس روک کے اور ناک پہ کپڑا رکھ کے آئیں گے اور جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور اس تعفن اور بدبو کی وجہ سے ان کے دلوں میں عبداللہ بن زبیر کے خلاف وہ کراہت اور نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس خیال سے انہوں نے یہ حرکت کی، لیکن قدرت خدا کی دیکھیے کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش جب اس عمل سے گزرتی ہے تو اس سے تعفن کی بجائے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ حیران پریشان ہیں، لاشوں سے تعفن پھوٹتا ہے، بدبو آتی ہے، سانس دو لینا دو بھر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ماجرا کیا ہے، اس لاش سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو جو جاننے والے ہیں، جو واقفان راز حقیقت ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو آقا کریم کی بارگاہ میں وہ گھٹی کے لیے پیش کیا گیا تھا، تو آقا کریم نے اپنے لعاب دہن مبارک سے ان کو گھٹی عطا فرمائی تھی۔ یہ اس لعاب دہن مبارک کی برکت ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش سے بدبو کی بجائے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرات مکرم، میں جو نقطہ واضح کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے، وہ ہستی جس کو آقا کریم نے گھٹی کے طور پر لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، اس کی شان یہ کہ اس کی لاش سے تعفن کی بجائے خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا ان ہستیوں کا تصور کیجئے جو زبان رسالت میں آپ کو چوسا کرتے تھے، ان کی شان کیا ہوگی؟ حضرات مکرم، سیدنا امام عالی مقام کے حوالے سے مجھے ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ ایک دفعہ چھیڑ دیں تو پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن میں چونکہ اس انداز سے، داستان کے انداز سے نہیں چلتا، میں صرف شکوک و شبہات کو ختم کرنے اور معترضین کے جوابات کی طرف متوجہ رہنا چاہتا ہوں، تو اسی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، ملول ہیں۔ آپ کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رنج و ملال کا سبب پوچھتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنے لاڈلے حسین کو پیار کر رہا تھا تو جبریل آئے اور کہنے لگے آقا آپ کو یہ نواسہ بہت پیارا ہے، آپ کا بڑا لاڈلا، بڑا چہیتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ جس گردن پہ آپ بوسے دے رہے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا۔ جس کو آپ اپنی پیٹھ سے نہیں گرنے دیتے اسے گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کے گرایا جائے گا۔ جس کو کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے اس پہ تیر برسائے جائیں گے، اور آپ کی امت کے ہاتھوں وہ اس طرح ظلماً شہید کیا جائے گا۔ میرے آقا کریم نے یہ فرمایا، اور پھر ایک شیشی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی جس میں مٹی ہے۔ فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے، ابھی جبریل نے لا کے دی ہے، اور یاد رکھنا جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، اور ظاہر ہے میں نئی حدیثیں اور نیا قرآن تو نہیں سنا سکتا، لیکن ذرا سنانے کا انداز بدل جاتا ہے نا۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ کچھ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کوئی کورونا کی وجہ سے کاروبار وغیرہ معطل ہوا، آپ پریشان ہوئے، اب سوچ رہے ہیں کہ میں نیا کاروبار شروع کروں، اب سوچ رہے ہیں کہ کون سا کاروبار شروع کروں۔ ایک دوست نے آپ سے کہا کہ فلاں
جگہ پہ ایک نجومی ہے، بڑا صاحب فن ہے، ذرا اس کے پاس جائیے، اس سے مشورہ کیجئے تو آپ صحیح راستہ اختیار کر سکیں گے۔ آپ وہاں گئے اپنے دوست کے کہنے پہ، اس کو فیس وغیرہ دی، اس نے آپ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی، آپ کا نام پوچھا، والدہ کا نام پوچھا، تاریخ پیدائش پوچھی، ذائچہ کھینچا، حساب کتاب کیا، اور آپ کو بتانا شروع کیا کہ آپ کا بچپن ایسا گزرا، فلاں موقع پہ بیمار ہوئے، فلاں موقع پہ صحت یاب ہوئے، فلاں موقع پہ خوشی ملی، فلاں موقع پہ غم ملا، ماضی کی تمام باتیں بتائیں، اور اب حیرت سے سن رہے ہیں کہ جو بتا رہا ہے وہ ایگزیکٹ بالکل صحیح ہے۔ پھر جب اس نے مستقبل کی باتیں بتانا شروع کی تو آپ اور زیادہ ہمتن گوش ہو گئے۔ اب اس نے بتانا شروع کیا اتنے عرصے میں آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر اولاد بھی آپ کو اللہ دے گا، فلاں موقع پہ آپ کو فائدہ ہوگا، فلاں پہ نقصان ہوگا، اب اگر یہ کاروبار کریں تو یہ آپ کے لیے مفید، یہ نقصان دہ، یہ تمام چیزیں وہ بتا رہا ہے، آپ ذہن نشین کر رہے ہیں۔ تمام چیزیں بتا کے پھر اس نے کہا کہ ذرا ایک چیز کا خیال رکھیے کہ آپ کا ذائچہ بتا رہا ہے کہ آپ کی موت ہونی ہے پانی میں ڈوبنے سے، تو ذرا خیال رکھیے گا، پانی کے قریب جانے سے ذرا احتیاط رکھیے گا۔ خیر آپ واپس گھر پہنچے، وہاں پہ آپ کے 4-6 دوست انتظار میں تھے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی خیریت، یہ دھما چوکڑی کیوں مچائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کل پروگرام بنایا ہے، دریا کے کنارے پکنک منانے جا رہے ہیں، 2-2 ہزار روپے ہم اکٹھے کر رہے ہیں، وہاں بوٹنگ بھی کریں گے، فشنگ بھی کریں گے، ذرا کھانا پینا بھی کریں گے، ہلا گلا بھی کریں گے، بڑا مزہ آئے گا، چلو 2 ہزار روپے نکالو اور صبح ذرا جلدی تیار رہنا، ہم جلدی نکلیں گے۔ آپ نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں جاؤں گا۔ دوست بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یار تم عجیب آدمی ہو، 2 ہزار روپے دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں بات 2 ہزار کی نہیں ہے، 2 ہزار تو لے لو مجھ سے، میں دریا کے کنارے نہیں جا رہا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا بھائی میں ابھی نجومی سے مل کے آ رہا ہوں اور میں اس کے فن کا معترف ہوا ہوں، اس نے جو کچھ مجھے بتایا بالکل صحیح تھا، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری موت ہونی ہے پانی میں ڈوبنے سے، تو مجھے مرنے کی اتنی جلدی نہیں ہے، تم جاؤ میں نہیں جاتا۔ کیا خیال ہے اگر نجومی اس طرح کی بات کرے تو یہ ری ایکشن، یہ قرین قیاس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ حضرات مکرم، اگر نجومی بتائے موت ہوگی پانی میں ڈوبنے سے اور نجومی پر یقین ہو تو پانی کے قریب جاتے ہوئے، سمندر کے کنارے یا دریا کے یا نہر کے یا جھیل کے کنارے جاتے ہوئے آدمی گریز کرے گا، اجتناب کرے گا، اگر گیا بھی تو دور کھڑا رہے گا۔ امام عالی مقام کی شہادت کی خبر مشہور تھی، اور یہ خبر کسی نجومی نے نہیں دی تھی، یہ نبی آخر الزمان نے عطا فرمائی تھی، غیب کی خبریں دینے والے نبی نے بتائی تھی۔ اب امام عالی مقام کو معلوم ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی اس طرح، تو ذرا سوچئے جس کو جان پیاری ہوگی وہ کسی ایسی جگہ کو رخ نہیں کرے گا جہاں تلواروں کا کھیل ہو سکتا ہو، جہاں قتال و جدال کا موقع ہو، جہاں لڑائی ہو سکتی ہو، جہاں پہ تلواروں کی چھاؤں ہو اور تیروں کی بارش ہو، جہاں پر زندگی موت کا کھیل ہو، وہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن امام عالی مقام ان کو بتایا جا رہا ہے، روکنے والے روک بھی رہے ہیں، اور روکنے والے روکتے ہوئے یہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی شہادت کی خبر دی ہے آقا کریم نے، آپ اس در کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حسین کو اگر زندگی سے پیار ہوتا تو ادھر کا رخ کبھی نہ کرتے، کیونکہ میرے آقا کریم کا فرمان موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود پھر آپ کیوں گئے تھے؟ بلکہ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ جب باقی صحابہ نے رخصت کا راستہ اختیار کیا تھا، بیعت کر لی تھی یزید کی، تو امام حسین نے کیوں نہیں کی بیعت؟ تو انہوں نے ایک اچھا جواب دیا، کہنے لگے کہ جی آپ نے سوال غلط کیا ہے، سوال یوں کرنا چاہیے تھا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی صحابہ نے کیوں کر لی؟ سوال تو یوں کرنا چاہیے تھا، آپ نے الٹا سوال کیا ہے۔ حضرات مکرم، اگر امام عالی مقام اس وقت وہ کوفیوں نے جو خطوط لکھے تھے، وہ کتابوں کے اندر وہ تمام ان کا متن بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آج ہماری پکار پر آپ نے لبیک نہ کہا اور ایک فاسق و فاجر کے خلاف اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، رب کی بارگاہ میں ہم عرض گزار ہوں گے کہ مولا ہم تو اس کے خلاف نکلنا چاہتے تھے، علم جہاد بلند کرنا چاہتے تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار نے ہماری پکار پر لبیک نہیں کہا تھا۔
تو امام عالی مقام ظاہر ہے کہ یہ طعنہ نہیں سہ سکتے تھے، یہ الزام گوارا نہیں فرما سکتے تھے. وہ جان تو دے سکتے تھے لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار کی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. تو حضرات مکرم کہنے کا مطلب یہ کہ امام عالی مقام نے اگر آپ بھی سوچئے اگر یہ راستہ اختیار نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے سہل پسندی کی ہوتی، آسان راستہ اختیار کیا ہوتا، رخصت کا راستہ، تو قیامت تک آنے والے کسی شخص کے اندر وہ جرت، وہ ہمت، وہ کیسے پیدا ہوتی کہ وہ باطل کو للکار سکتا، وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان میں اتر سکتا، جب مثال جنت کے نوجوانوں کے سردار نے یہ راستہ اختیار نہ کیا ہوتا، کوئی اور کیسے کر سکتا تھا؟ اور آج اگر دنیا میں مسلمانوں کی اپنی تمام تر بے کسی و لاچاری کے باوجود کوئی وقت و حیثیت ہے تو اسی جذبے کی وجہ سے ہے، اور یہ جذبہ امام عالی مقام کا مرہون منت ہے. حضرات محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا ایک چیز اور بھی اسی حدیث کی روشنی میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے. اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کے بیٹے پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بہت بڑا آفت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، تو آپ سوچئے وہ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس کے امکان میں جو کچھ ہے اس سے کیا گریز کرے گا؟ اگر اس کو پتہ ہو کہ میرے بچے سے مصیبت ٹل سکتی ہے مال دولت کے ذریعے، تو ہر صورت میں مال اکٹھا کرنے میں لگ جائے گا. اگر خیال ہو کہ مصیبت ٹل سکتی ہے اثر رسوخ کے ذریعے، تعلقات کے ذریعے، تو وہ تمام تر زور تعلقات بنانے پہ لگا دے گا، جب ایسا وقت آئے تو پھر کوئی کسر نہ رہ جائے. اگر اسے پتہ چلے کہ نہیں یہ مصیبت ٹل سکتی ہے کوئی دم درود سے، اللہ والوں کی دعا سے، تو خود بھی تسبیح مسلح پکڑ لے گا اور جناب بزرگان دین سے بھی وہ رشتہ جوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو ذرا سوچئے اس کو ٹالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے. اور جب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے خبر دی کہ امام عالی مقام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، تو کیا خیال ہے میرے آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور التجا کرتے کہ مولا یہ حسین میرا لاڈلا، میرا چہیتا، میرا پیارا، میری لاڈلی شہزادی کا نور نظر، لخت جگر، اس کو یہ تکلیف پہنچے، یہ تو مجھے گوارا نہیں ہے، مولا اپنے کرم سے یہ حسین کو اس مصیبت سے بچا لے، تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کی دعا کو قبول نہ فرماتا؟ ضرور قبول فرماتا. تو اگر یہ ساری مصیبت ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھی تو آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ ایک بڑا لاجیکل سوال بنتا ہے، بڑا منطقی سوال بنتا ہے کہ ساری مصیبت ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھی، رب کائنات اپنے محبوب کی دعا کو کبھی رد نہ فرماتا، کیوں؟ آخر یہ آقا کریم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ ذرا ایک بات اور ملا دوں تو ذرا جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے اگر میں یا آپ کسی شخص کو جنتی قرار دینا چاہیں تو اس میں کیا کیا خصوصیات دیکھنا چاہیں گے؟ نمازی ہے، باجماعت نماز ادا کرنے جاتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، جائز ناجائز میں فرق ملحوظ رکھتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے ڈنڈی نہیں مارتا. بھئی یہ چند چیزیں تو ضرور دیکھیں گے نا. اچھا کسی کو صرف جنتی ڈکلیئر کرنا ہو اس میں یہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں، اور جس کو جنتیوں کا سردار بتانا ہو اس کے لیے کوئی کرائیٹیرین ہوگا تو کیا ہوگا ذرا آپ سوچ لیجئے. یقیناً کوئی بہت بلند معیار ہونا چاہیے. لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس وقت حسنین کریمین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بھئی روایات کے مطابق میرے آقا کریم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت امام حسین تقریباً 5 برس کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آقا کریم کا یہ فرمان وصال کے وقت کا نہیں ہے، وہ تو آپ پہلے فرما چکے ہیں. یعنی جب ابھی یہ شہزادے شیرخوار ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہے، ابھی بولنا سیکھ رہے ہیں، چلنا سیکھ رہے ہیں، اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا. تو کوئی تو کہتا کہ آقا یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے، سیرت کیا ہوگی، کردار کیا ہوگا، عادات کیا ہوں گے، اطوار کیا ہوں گے. اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو آپ کی امت میں کیا اور عابد و زاہد نہیں، پرہیزگار نہیں، نیکوکار نہیں، کیا عالم نہیں، کیا فاضل نہیں؟ اور اس وقت تو وہ شخصیات بھی تھی جو کہہ سکتے تھے کہ آقا آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنے والے تو ہم،
تلواروں کی چھاؤں میں آپ کا ساتھ دینے والے ہم، اور تیروں کی بارش میں زخم کھانے والے ہم، اور اپنا گھر بار اپنے بال بچے آپ کے حکم پر قربان کرنے والے ہم، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری آپ نے اپنے چہیتوں لاڈلوں کو دے دی۔ کسی نے کہا؟ چلیے وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ جو آقا کریم کے اشارہ چشم و ابرو پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، وہ آقا کریم کے کسی فعل پر اعتراض کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن کیا رب کائنات نے کوئی سرزنش کی، تنبیہ فرمائی؟ اے محبوب، یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کوئی معمولی منصب ہے؟ اپنے چہیتوں کو دے دی اس طرح۔ کیا رب نے کوئی سرزنش کی؟ نہیں۔ دیکھیے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ آقا کریم جانتے تھے کہ میرے شہزادے اس کے اہل ہیں، یا تو یہ مانو، اور اگر یہ نہیں مانتے اور معاذ اللہ یوں کہو کہ جناب سرکار کو نہیں پتا تھا، بس سرکار نے وفور محبت میں اور اقربہ پروری میں ان کو یہ منصب دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آقا کریم معاذ اللہ کسی نااہل کو چھوٹا موٹا عہدہ نہیں، جنت کے نوجوانوں کی سرداری دے دیں تو رب کائنات وہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں فرماتا، اس پہ بھی گویا اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے۔ تو حضرات مکرم، یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کے لیے کوئی معیار، کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ تو دراصل کربلا کے میدان سے امام عالی مقام گویا للکار رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر میرے نانا کی امت میں کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا شوق ہو تو ذرا کربلا جیسے امتحان سے گزر کے دکھائے نا۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ آقا کریم جانتے تھے کہ یہ جو جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے اس کے امتحان سے گزرنا ہے، اس لیے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کی کہ مولا حسین کو بچا لے، اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے، نہیں، اتنے بڑے عہدے کے لیے، اتنے بڑے منصب کے لیے امتحان سے گزرنا ہے نا، تو مولا حسین کو اس امتحان میں کامیاب کرا دینا اپنے کرم سے۔ اور حضرات محترم، یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل حسین تو بے خبری کا شکار ہوئے اور کچھ اوور کانفیڈنٹ تھے، وہ سمجھتے تھے میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول میں جنت کے نوجوانوں کا سردار، بھلا میرے راستے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، بس وہ بے خبری میں، لا علمی میں، اور اس طرح خود اعتمادی کا شکار ہو کر وہ اس طرح ان مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ اگر ان کو خیال ہوتا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ادھر کا رخ نہ کرتے۔ کیا امام عالی مقام بے خبری کا شکار ہوئے؟ حضرات مکرم، اسی حدیث سے ایک جواب لیتے ہیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ شیشی سنبھال کے رکھنا، اس میں میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا نا، یہ مٹی اس وقت خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر روایات کے مطابق ایسا ہی ہوا، ادھر امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کیا، ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امام عالی مقام شہید ہوتے ہیں عراق میں، کربلا میں، اور وہ مٹی رکھی ہے مدینے میں۔ پرانا زمانہ ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، واٹس ایپ فیس بک کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے، وہاں پر کوئی اطلاع ملنے کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، ادھر امام عالی مقام شہید ہوتے ہیں، ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہوتی ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، میں نے دراصل وہ انداز بیان اختیار کرنا چاہا کہ آج کل لوگ بہت لاجیکل مائنڈڈ ہو گئے نا، بہت منطقی لحاظ سے سوچنے لگے، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے لگے، تو ان کے حوالے سے میں نے چاہا کہ میں یہ تمام باتیں کروں۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کا اصرار ہو کہ نہیں جناب وہ تو محض اقتدار اور تاج و تخت اور دنیاوی شان و شوکت ہی ان کا مطلوب و مقصود تھی، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ روانہ ہوتے ہیں مدینے سے اس وقت جب کہ مینا میں لوگ آ رہے ہیں۔ مینا میں 8 ذی الحجہ کو لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو تو وقوف عرفہ حج ہے، اس سے 2 دن پہلے آپ روانہ ہوتے ہیں مدینے سے، مکے سے کوفے کے لیے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگر میں صرف 2 دن ٹھہر جاؤں تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر میں ان سے بات کر سکوں گا، اور اگر آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی
اگر حسین کے نام پر سر کٹانے والے لوگ موجود ہیں تو کیا اس وقت جب خود امام عالی مقام جیتے جاگتے لوگوں کے سامنے تھے، کیا اس وقت لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت میں کوئی کمی ہوگی؟ تو اگر اس وقت امام عالی مقام پہنچ جاتے میدان عرفات میں اور لوگوں کو متوجہ کرتے، اور وہاں پر ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، یزید کی وہاں پہ حکومت نہیں تھی، ابھی میں نے بتایا کہ وہاں تو عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، وہاں پر جا کر لوگوں کو بتاتے، اور اگر ان کو زیادہ بڑا لاؤ لشکر اکٹھا کرنا تھا تو وہ کہتے کہ بھئی دیکھو، میں نواسہ رسول، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار، میں یزید کے خلاف اٹھنا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی لوگوں کے سامنے ایک تاریخی حقیقت بھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو جب امام حسن نے وہ حکومت دی تھی، خلافت دی تھی، تو اس وقت ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ کے بعد یہ لوٹے گی امام حسن امام حسین کو۔ یہ چیز اس وقت لوگ جانتے تھے، تو معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو رہی تھی، یہ تمام چیزیں بتائی جا سکتی تھیں، اور امام عالی مقام لوگوں سے فرماتے کہ امیر معاویہ نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی اور یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا اور زبردستی لوگوں سے ان کی بیعت لی۔ اب میں خود آ گیا ہوں میدان میں، اور یہ فاسق و فاجر، اس کے خلاف میں آ رہا ہوں، تو تم میرا ساتھ دو۔ تو اگر آج حسین کے نام پر اتنا قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، تو جب خود حسین بلا رہے ہوتے تو کیا کوئی ان کی پکار پر لبیک نہ کہتا؟ ساری دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان وہاں جمع ہو رہے ہیں، 2-3 دن کی بات ہے، امام عالی مقام ذرا توقف فرماتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے اور وہاں سے ایک لشکر جرار لے کے چلتے۔ اور اگر کسی کا خیال ہو کہ نہیں، ان کا دراصل خیال تھا کہ بس کوفی ان کے لیے کافی ہیں، اور جس طرح یقین دہانی کرائی تھی تو کوفیوں کے بھروسے پر نکلے تھے، اس لیے 72 نفوس کے ساتھ نکلے، تو چلیے مان لیا کوفیوں کے بھروسے پہ نکلے تھے، لیکن راستے میں پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے صاحبزادوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، اور کوفی اپنے قول و قرار سے پھر گئے، اور وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور ان پر اعتبار کرنا سوائے حماقت کی اور کچھ نہیں۔ تو اس وقت رفتار تھم جاتی، اس وقت رخ بدل جاتا، اور جان ہے تو جہان ہے، وہ سوچتے کہ بھئی اب تو کوفی بدل گئے، چلو ابھی واپس چلتے ہیں، عبداللہ بن زبیر سے جا کے مشاورت کرتے ہیں، ذرا لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن نہیں، 72 نفوس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت وہ دنیا میں واحد سپر پاور تھی؟ قیصر و کسریٰ تو گھٹنے ٹیک چکے ہیں نا، ایران اور روم کی سلطنت تو ہار مان چکی ہیں نا، مسلمانوں کی شوکت اور مسلمانوں کی فتوحات کا پھریرا تو دنیا میں لہرا چکا ہے، تو اتنی بڑی حکومت جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، تو کیا ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میری طاقت کی کیفیت کیا ہے؟ اگر کوفیوں پر بھروسہ تھا بھی صحیح، تو بھروسہ تو ٹوٹ چکا، اگر اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ سیاست کا کھیل نہیں تھا، یہ اقتدار کی کشمکش نہیں تھی، یہ تاج و تخت کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرما تھے۔ بھئی جب وہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے اور کتنے نہیں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرات محترم، اور اگر دنیاوی حوالے سے دیکھا جائے تو راستہ تو ابھی بھی کھلا ہوا تھا نا، معاہدے ہوتے بھی ہیں، پھر توڑ بھی دیے جاتے ہیں۔ خود حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا، انہوں نے وہ معاہدہ جو امام حسن سے کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی، تو یہاں پر امام حسین بھی وقت گزارنے کے لیے وہ ایک معاہدہ کر سکتے تھے، اور وہ اس کو توڑنے کے لیے ان کے پاس ایک واضح جواز بھی تھا، میرے بھائی سے کیا وہ معاہدہ توڑ دیا، اگر میں نے توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پیش نظر یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی پھر کیوں گئے، کیا ہوا، تو دراصل یہ سوچ کے زاویوں کی بات ہے۔ معاف کیجئے، مجھے اب تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے بولتے ہوئے، تو میں ایک آدھ بات کر کے اور ایک آدھ نصیحت کر کے میں اپنی امام عالی مقام کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی، آج بھی ابھی ماشاءاللہ کوئی نعرے لگاتے نہیں تھکتا۔ دیکھیے جب کوئی کام ہو رہا ہو اس وقت اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میں مثال نہیں دیتا، صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب عمران خان تحریک انصاف کی بنیاد رکھ رہے تھے، میں سیاست نہیں بول رہا، میں صرف ایک بات سمجھا رہا ہوں،
اس وقت اختلاف ہو سکتا تھا بھائی عمران خان کو تحریک انصاف بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہوگا, بہت سے لوگوں نے حمایت کی ہوگی. اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ بھئی کیا صحیح کیا غلط. لیکن کیا آج بھی اس پر کوئی بحث ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف بنانی چاہیے تھے یا نہیں؟ اب تو وقت کی گواہی آ چکی نا, اب نتائج سامنے آ چکے. جب نتیجہ نکل آیا, جب اثرات ثمرات ظاہر ہو گئے, تو اب بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی وقت جب کوئی کام جب ہو رہا ہو اس وقت تو بحث ہو سکتی ہے یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن جب وقت کی گواہی آ جائے, جب اس کے اثرات ثمرات, اس کے عواقب و نتائج سامنے آ جائیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا, تو پھر بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب امام عالی مقام کوفے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, اس وقت تو بحث ہو سکتی تھی کہ امام عالی مقام کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بحث ہوئی بھی صحیح. اچھا یہ اور بات ہے کہ روکنے والوں نے روکا تھا, لیکن کیا کہہ کے روکا تھا؟ کیا یہ کہہ کے روکا تھا کہ جی یزید اتنا اچھا حکمران ہے, آپ اس کے خلاف خروج کر رہے ہیں, آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اتنے اچھے حکمران کو تو حکومت کا موقع ملنا چاہیے. کیا روکنے والوں نے یزید کی تعریف کر کے روکا تھا؟ نہیں, وہ یزید کی مذمت کر کے روکا تھا کہ یزید کی آنکھوں میں مروت نہیں ہے, وہ آپ کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا, وہ اپنے اقتدار کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گا, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کا بھی خون بہانے سے گریز نہیں کرے گا. اس لیے آپ اس سے کسی اچھائی کی توقع مت رکھیے, مت جائیے اس کے راستے میں. ارے روکنے والوں نے روکا تھا, وہ بھی یزید کو الزام دے کے روکا تھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو رہا ہو اس وقت تو بحث مباحثہ ہو سکتا ہے یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن جب کام ہو چکے اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں, اس کے عواقب سامنے آ جائیں, جو کچھ بھی اس کا پھل ہے وہ مل جائے, تو اس کے بعد پھر بحث نہیں ہوتی, کیونکہ نتیجہ سامنے آ چکا ہے. امام عالی مقام نے جو کیا وہ 1500 سال گزر چکے. کیا آج تک کیا وقت کی گواہی سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ اور اگر کسی کے خیال میں نہیں آئی سامنے تو چلیے ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, ویسے تو آپ اعلان کر چکے, مجھے بتائیے آپ حسین کے ساتھ ہیں کہ یزید کے ساتھ ہیں؟ حسین کے ساتھ ہیں. اچھا دنیا جانتی ہے کہ عام طور پر, خاص طور پر جب دنیا داری کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, تو لوگ جیتنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. آپ نے الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جیت جاتا ہے تو جو ہارنے والوں کے ووٹر سپورٹر وہ بھی ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح مجبوری تھی, وہ کیا کرتے, کھل کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے, لیکن دل سے آپ کے ساتھ تھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ دنیا یہ جیتنے والوں کا ساتھ دیتی ہے, ہارنے والوں کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حسین کا قافلہ تو لٹ گیا تھا, حسین کو تو قتل کر دیا گیا تھا, آپ کا تو سر تن اقدس سے جدا کر دیا گیا تھا, آپ کی لاش پر تو گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے, آپ کا قافلہ وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں واپس لوٹا تھا. یہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہیں. دنیا جیتنے والوں کا ساتھ دیتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حسین قتل تو ہوئے ہیں لیکن ہارے نہیں ہیں. قتل تو ضرور ہوئے ہیں لیکن ہارے نہیں ہیں, بلکہ سر کٹا کے جیتنے کا سلیقہ یہ حسین نے سکھایا ہے. حضرات محترم, یہاں آپ تو ماشاءاللہ اچھے علاقے میں رہتے ہیں, لیکن اگر آپ ذرا سفر کریں بلوچستان کی طرف, سندھ کی طرف, راستے میں ملتان بھی آتا ہے, تو ملتان میں بھی چلیے شہری علاقہ ہے, لیکن اس سے آگے آپ کو پتہ ہے سرداری نظام شروع ہو جاتا ہے, جاگیردارانہ نظام. اب وہاں پر ماشاءاللہ اگر سندھ میں دیکھیں تو وہاں کون کون سے جاگیردار ہیں, بلوچستان میں دیکھیں, وہاں پنجاب میں بھی یہ ڈی جی خان, مظفر گڑھ, راجن پور, یہ سب پنجاب کا حصہ ہے. وہاں پر درشک بھی ہیں, مزاری بھی ہیں, گرچانی بھی ہیں, اور یہ تمام لوگ ہیں. تو کسی سردار, کسی وڈیرے, کسی جاگیردار کے علاقے میں اگر آپ رہتے ہوں تو کیا خیال ہے اس سے پنگا لے کے رہنا آپ کے لیے آسان ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا, عزت بچانا مشکل ہو جائے گی, جان بھی گویا ہتھیلی پہ لیے پھر رہے ہوں گے. تو اگر آپ کسی وڈیرے, سردار, جاگیردار کے علاقے میں رہتے ہوں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ اس سے بنا کے رکھیں, اس سے پنگا نہ لیں, اس سے بگاڑنے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے نا؟
تو میں بھی عرض کروں گا کہ باقی لوگوں کا تو حال وہ جانے، لیکن آپ میں سے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، اسے جنت کے سرداروں سے نہیں بگاڑنی چاہیے، ان سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا تو چاہے یزید کے ساتھی ہوں، چاہے حسین کے خلاف زبانیں کھولنے والے ہوں، لیکن آج تک کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ وہ اس لیے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، اس کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اتنی سی بات مان لی جائے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جنت کن کا حصہ ہے، کن کو ملنی چاہیے؟ کیا اللہ کے نافرمانوں کو، کیا سرکشوں کو، کیا باغیوں کو، کیا امت مسلمہ میں تفرقے کا بیج بونے والوں کو، یا ان کو جو اللہ رسول کے احکام کی تعمیل میں جسم و جان کی سرحدوں سے گزر جائیں، اپنے خون کی سر کی قربانی پیش کریں، لیکن صراط مستقیم سے ہٹنا انہیں گوارا نہ ہو؟ اگر ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی شان کو پیش نظر رکھیں تو یقیناً ہمیں اس بارے میں کوئی دوسری رائے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ حضرات محترم، آج کل ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا حالات کے پس منظر میں۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو سنی ہوں گے وہ آج کل کے سنیوں سے اچھے سنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اچھا، آج سے 1000 سال پہلے جو شیعہ ہوں گے وہ آج کے شیعوں سے زیادہ کٹر شیعہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو آج سے 1000 سال پہلے جب سنی ہم سے کہیں بہتر تھے اور شیعہ بھی آج کے شیعوں سے کہیں زیادہ کٹر تھے، اس وقت تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، ایک دوسرے کے قتل کے فتوے بھی نہیں دیے تھے، ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ بھی نہیں رنگے تھے۔ تو آج اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر مذہب کی بنیاد پہ ہوتا تو اس وقت زیادہ قرین قیاس تھا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ حضرات مکرم، اگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ مسلمانوں کی روایت نہیں تھی، امت مسلمہ کے اندر تمام تر اختلافات کے باوجود یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا تھا، تو ماننا پڑے گا کہ آج اس راستے پر ڈالنے والے کچھ اور لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس راستے پر ڈالنے والے وہ ہیں جن کے مفادات یہاں سے وابستہ ہیں۔ اور بس عجیب سا عالم ہے، آپ میں جو لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں امریکہ، اسرائیل، چین، انڈیا، افغانستان، ایران اور UAE، ان تمام ممالک کی جنگیں جو ہیں یہ پاکستان کی سرزمین پر لڑی جا رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان تمام، اس میں رشیا بھی شامل کر لیجئے، ان تمام سپر پاورز کی جنگوں کا میدان جنگ ہونا یہ پاکستان کے لیے لکھا گیا ہے، اس کے باوجود پاکستان اپنی جگہ قائم ہے، اور اس کے اندر وہ افراتفری، وہ خون ریزی اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو اس کے نتیجے میں اصولاً ہونی چاہیے تھیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو رہی ہے، تو اس مدد کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو بھی ہمیں قتل و غارت گری کی طرف بلاتا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اگر مسلمان ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہوں تو کیا اس میں پاکستان کا فائدہ ہے یا مسلمانوں کا فائدہ ہے؟ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ جن کا فائدہ ہے ہم ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بنے ہوئے، ہم ان کے ایجنٹ بن کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات شاید اس محفل کے حوالے سے آپ کو ذرا عجیب سی لگے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پیغام پہنچا دوں۔ دیکھیے، امریکہ ہو یا یورپ میں انگلینڈ وغیرہ ہوں، یہ وہ ممالک ہیں جن کی اکانومی، جن کی معیشت وار انڈسٹری پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی اسلحہ ساز فیکٹریاں، یہ ان کے لیے آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا، اسلحہ کوئی فوڈ کی خوراک کی طرح تو ہے نہیں کہ روز لوگ کھا رہے ہیں تو اس لیے فیکٹری چلتی رہے گی۔ اسلحہ چلے گا نہیں تو پھر فیکٹریاں چلیں گی کیسے؟ اب وہ اسلحہ کہاں چلے؟ وہ اپنے ممالک میں اسلحہ چلنا وہ افورڈ تو نہیں کرتے، تو وہ ہمارے ممالک میں چل رہا ہوتا ہے،
ہم ایک دوسرے کے خلاف ان سے اسلحہ خرید کے ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم ان سے اسلحہ خرید رہے ہیں، اپنا سرمایہ ان کو دے رہے ہیں اور ان کا اسلحہ یہاں چلا کے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری بقا ہے تو اتحاد بین المسلمین میں ہے۔ بس اتنی مجبوری ہے ہماری کہ ہم یہ اتحاد ناموس رسالت کی قیمت پہ تو نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس لیے جو مختلف فرقے ہیں ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو بلا کے بٹھا کے بتانا چاہیے کہ اگر ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس ازواج مطہرات اور اولیاء کرام کی عظمت، ان چیزوں پر اگر آپ اتفاق کر لیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا، کسی کو ترغیب دینے کا موقع بھی نہیں آئے گا۔ اس سے پاکستان بھی بہتر ماحول میں پروان چڑھ سکتا ہے اور امت مسلمہ بھی بہتر نتائج سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں ایک دوسرے کو دینا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور جو وقت کی ضرورت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، بارگاہ حسینیت میں ہماری غلامی قبول فرمائے، اور جس طرح مولا تو نے امام عالی مقام کو یزید کے مقابل کھڑا کیا تھا، ہمیں بھی وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔